BBC اردو کے پروگرام سے عربی میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. جان لیوا ایبولا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کی عالمی کوششیں زوروں پر. کیا پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک بھی اس وائرس کے مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ ہم اس کے لیے ٹریننگ کروا رہے ہیں FELTP اور WHO اور آرمڈ فورسز کے لوگوں کی کہ جو صوبوں سے 4-5 لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ اس کی ٹریننگ کریں گے. نیپال میں برفانی طوفان سے غیر ملکیوں سمیت متعدد لوگ ہلاک اور 70 ابھی بھی لاپتہ. آپ نے پاکستانی سیاستدانوں کی فنکاری تو دیکھی ہے، آج دیکھیے گا سیاست کرنے والے امریکی فنکاروں کو. دنیا ہماری جان لیوا وائرس ایبولا کی زد میں ہے. عالمی ادارہ صحت خبردار کر رہا ہے کہ مغربی ممالک میں صحت عامہ کے مضبوط نظام کے سبب ایبولا کی بڑی وبا پھیلنے کا خطرہ گو بہت کم ہے، لیکن ترقی پذیر ملکوں خصوصاً مغربی افریقہ کے خطے میں مزید اور فوری اقدامات ناگزیر ہیں. اس تناظر میں پاکستان ایبولا کے ممکنہ پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے کتنا تیار ہے؟ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری. ایک طرف ایبولا وائرس کی وجہ سے 4,500 سے زیادہ ہلاکتیں اور مغربی افریقہ کے علاوہ یورپ اور امریکہ میں بھی اس مرض نے پنجے گاڑنے شروع کر دیے ہیں، لیکن دوسری طرف عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر آف اسٹریٹجی کرسٹوفر ڈائے نے کہا ہے کہ اگرچہ خطرہ بہت سنگین ہے، لیکن امریکہ اور مغربی یورپ میں صحت کے مضبوط اور مؤثر نظام کی وجہ سے اس کے پھیلنے کا امکان کم ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ہم جانتے ہیں کہ اگر مؤثر اقدامات کیے جائیں تو ایبولا کو روکا جا سکتا ہے، لیکن چیلنج یہ ہے کہ یہ اقدامات اتنے بڑے پیمانے پر کرنے ہوں گے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں کیے. ایبولا ہزاروں میل دور کا سفر طے کر کے امریکہ تک پہنچ چکا ہے. امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ میں ایبولا کے پھیلنے کے امکانات کم ہیں، لیکن مغربی افریقہ کی مدد کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے. مغربی افریقہ سے شروع ہونے والا یہ مرض اس وقت بھی وہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، جس کو روکنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود لوگوں میں اضطراب بڑھ رہا ہے اور متاثرین کی تعداد بھی. ادھر پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے نمائندے ڈاکٹر مشل تہرن نے کہا ہے کہ ایبولا کو پھیلنے سے روکنا پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. پاکستان میں صحت کا نظام یقیناً مغربی ممالک کی طرح منظم اور مؤثر نہیں ہے، لیکن ایبولا سے نمٹنے کی کوششیں بہرحال شروع ہو چکی ہیں. محکمہ صحت کے حکام، ایئرپورٹس اور امیگریشن کے افسران، فوجی نمائندوں اور غیر ملکی تنظیموں کا مشترکہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا ہے، جس میں ایبولا وائرس کے پاکستان میں ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں. لیکن پاکستان میں صحت کے نظام کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ اگر ایبولا نے پاکستان کا رخ کر لیا تو کیا یہ ملک اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ حسین عسکری، BBC نیوز. ایبولا نے اب تک دنیا بھر میں 4,500 لوگوں کی جان لی ہے، جبکہ اس مرض کے تشخیص شدہ کل کیسز کی تعداد 9,000 سے تجاوز کر چکی ہے. مغربی افریقہ کے ممالک سے شروع ہونے والی اس بیماری نے وہاں ہزاروں لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے، لیکن وہاں سے ہزاروں میل دور یہ وائرس بجلی کے مانند یورپ تک پہنچ چکا ہے، اور اب اس وقت کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ وائرس کہاں تک جائے گا. فی الوقت یہ آفت امریکہ کی طرف بڑھ رہی ہے. BBC نے واٹس ایپ پر ایبولا ہیلتھ انفارمیشن سروس شروع کی ہے، جس سے مغربی افریقہ میں اس ایپ کو استعمال کرنے والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ایبولا سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے پاکستان کی وفاقی وزیر برائے نیشنل ہیلتھ سروسز سائرہ افضل تارڑ سے پوچھا کہ پاکستان کو فوری طور پر کون سے خطرات درپیش ہیں. ابھی تو فوری طور پہ ہم کوئی خطرہ نہیں دیکھ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹریولرز ہیں نا، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 3 انڈیمک کنٹریز ہیں، لائبیریا ہے، سیریلون ہے اور گنی ہے. سو ادھر ہمارے جو پیسنجرز ہیں نا، ان کا آمد و رفت بہت کم ہے. افواج پاکستان کی 2 بٹالینز ہیں پیس مشن میں جو کہ لائبیریا میں ہیں،
اور انہوں نے بڑی سختی سے لائبیریا کے اندر بھی جہاز پہ چڑھنے سے پہلے ان کی اسکریننگ ہوتی ہے، ان کے ٹیسٹس ہوتے ہیں، پھر یہاں بھی آ کے ان کو الگ رکھا جاتا ہے اور ان کا پورا ٹریکنگ سسٹم ہے۔ سائرہ صاحبہ یہ بتائیں کہ ایئرپورٹس پر اصل مسئلہ ہے کہ اگر لوگ آنے والے مسافر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو اس کا تدارک آپ کیسے کریں گی، اس پر قابو کیسے پائیں گی آپ؟ کل ہم نے بڑی ڈیٹیل میں یہ میٹنگ بلائی جس میں پروونسز کے نمائندے تھے، جس میں آرمڈ فورسز کے لوگ تھے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز تھے، ایویشن کے، امیگریشن کے، چی کے لوگ تھے۔ یہی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اب دیکھیں اگر کوئی بندہ نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ پاسپورٹ نیچے کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں سے اس نے ٹریول کیا ہے۔ WHO نے ایبولا کو اگست میں ایک عالمی خطرہ قرار دیا تھا، تو آپ نہیں سمجھتی کہ 1.5-2 ماہ حکومت نے لیے اس احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے میں، تو وقت ضائع کیا گیا؟ 8 اگست کو WHO نے ہمیں ریکمنڈیشن بھیجی۔ 13 اگست کو میں نے خود میٹنگ چیئر کی جس میں ہم نے پورے ان ہاؤس ڈسکس کیا کہ یہ کیا بیماری ہے، اس کو WHO کے ریکمنڈیشن، سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی اور تمام صوبائی حکومتوں کو، اور ایئرپورٹس پہ ہم نے لیٹر بھیجے۔ مہینے 1.5 کے بعد جب یہ بیماری شدت اختیار کر گئی اور جب WHO نے اس کو خطرہ قرار دیا تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ ان کو بھیجا، اور نہ صرف لیٹر بھیجا بلکہ ان کو ہم نے گائیڈ لائنز بھیجیں۔ ہم نے اپنے ایئرپورٹس پہ جو ہمارے لوگ تھے فیڈرل گورنمنٹ کے، ان کو کنوے کیا، اور کل کی جو میٹنگ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ لیکن یہاں میں بار بار ایک بات کہوں کہ ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے سے زیادہ وہ ایویشن اور امیگریشن والوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے وہاں ڈاکٹرز موجود ہوں گے، ان کو کوئی بتائے گا یہ پیسنجر وہاں سے آیا ہے تو وہ اس کو کریں گے۔ سو اس کے لیے سیکرٹری ایویشن سے بھی ہمارے سیکرٹری صاحب میٹنگ کریں گے۔ اگلی چیز پھر یہ ہے کہ ہاسپٹلز، تمام صوبائی حکومتوں نے، JK گلگت بلتستان نے ہمیں فوکل پرسن بھی ایبولا کے لیے بتا دی ہے اور ہمیں ہاسپٹل بھی بتا دی ہیں جس میں آئسولیشن وارڈ ہے، پلس ان کے لیے بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے کہ کیا جو ان کے علاج کرنے والے ہیں ان کے پاس تمام وہ لاجسٹک سپورٹ ہے، وہ کپڑے، وہ ہر چیز۔ سو یہ ہم نے ان کو کنوے کی ہے، اور ہم نے WHO کو بھی کہا ہے کہ آپ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس میں ہمیں ہیلپ کریں۔ تو یہ نو ہاؤ ہے؟ جی بالکل بالکل، ہم اس کے لیے ٹریننگ کروا رہے ہیں، ہم اس کے لیے ٹریننگ کروا رہے ہیں FELTP اور WHO اور آرمڈ فورسز کے لوگوں کی، کہ جو صوبوں سے 4-4 5-5 لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ اس کی ٹریننگ کریں گے۔ پاکستانی وفاقی وزیر برائے ہیلتھ سروسز سارہ افضل تارڑ ہمارے ساتھی ہارون رشید سے بات کر رہی تھیں۔ آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں۔ نیپال میں سلسلہ کوہ ہمالیہ سیاحوں کے لیے چیلنج اور نیپال کے لیے وسیلہ آمدنی ہے، لیکن حال ہی میں آئے برفانی طوفان سے متعدد کی بلیلی ہے اس نے، اور کم از کم 70 اب بھی لاپتہ ہیں۔ جاری امدادی آپریشن خراب موسم کی زد میں ہے۔ لورا ویسٹ بروک کی رپورٹ، قندیل شام کی زبانی۔ ان پہاڑوں پر دنیا بھر سے سالانہ 1 لاکھ سے زائد افراد آتے ہیں، لیکن ہمالیہ کی اونچائیوں پر یکدم بدلتا موسم جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ علاقے میں شدید طوفان اور کئی برفانی تودوں کے بعد اب ایک امدادی کارروائی ہو رہی ہے۔ طوفان سے اب تک کم از کم 29 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن کا تعلق پولینڈ، اسرائیل، کینیڈا اور نیپال سے تھا۔ نیپالی فوج درجنوں افراد کو بچا چکی ہے، لیکن دشوار گزار علاقے اور برف کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ وسطی نیپال کے ان پہاڑوں کے نام ہیں دھولاگیری، اناپورنا اور مناسلو۔ سینکڑوں کوہ-پیما اس پہاڑی راستے پر تھے جب وہ طوفانی موسم کا شکار ہوئے۔ ایک لاپتہ شخص کے بھائی نے فیس بک پر ایک پیج بنایا ہے۔ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ اس پیج پر پوسٹ لکھ رہے ہیں۔ یہ حادثہ ماؤنٹ ایورسٹ پر ہونے والے طوفانی تودوں کے کچھ ماہ بعد ہی پیش آیا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہاں کوہ-پیماؤں کی سرگرمیاں کم ہوئیں۔ سیاحوں اور کوہ-پیماؤں کا یہاں آنا نیپال کی اکانومی کے لیے بہت اہم ہے۔ بہت سے لوگوں کو خدشہ ہے کہ اس واقعے سے اس صنعت سے وابستہ لوگوں کی روزی روٹی پر برا اثر ہوگا۔ ایک کرد کمانڈر کے مطابق امریکی قیادت میں کیے جانے والے فضائی حملوں سے شامی شہر کوبانی سے دولت اسلامیہ کو نکالنے کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں، اور اقوام متحدہ کے نئے کمشنر نے دولت اسلامیہ کی کارروائیوں کو ایک ممکنہ نسل کشی قرار دیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں ریپ کے کیسز کی تعداد اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ ریپ کے کیسز میں 29% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ مجموعی طور پر جرائم والے 16% کی کمی آئی ہے۔
افغان سیکیورٹی اہلکاروں کے مطابق حقانی نیٹ ورک کے 2 سینئر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار کیے گئے انس حقانی اور حافظ رشید افغان اور نیٹو فورسز پر ہونے والے کچھ بدترین حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کے مقناطیسی میدان میں کون سی خبریں ہیں۔ سعودی عرب مشکلات کے گھیرے میں، افغانستان میں حقانی نیٹ ورک کے 2 سینئر رہنما گرفتار اور وزیر اعظم کے خلاف قتل کے مقدمے کے اندراج کا فیصلہ معطل۔ یہ تینوں خبریں اس وقت مستقلاً آپ کے ریڈار پر ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام ساربین میں آگے چل کر ملیے گا سیاستدان امریکی فنکاروں سے، جن کے لیے موسیقی اپنے نظریے کے اظہار کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے، اور آپ کو بابائے بلوچ ریجمنٹ سے بھی ملوائیں گے جنہوں نے تاج برطانیہ سے وکٹوریا کراس تو لیا لیکن بعد میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ کھانا نہ کھایا۔ BBC اردو کے پروگرام ساربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کو جنوب کی ریاستوں میں کھل کے نظر آئیں گے۔ وسط مدتی انتخابات سے ذرا پہلے امریکہ میں ہمارے نامہ نگار علیم مقبول نے ان ریاستوں سے گزرتی بلوز نامی ہائی وے پر واقع سین لوئس سے جو سفر شروع کیا تھا، اس پر ان کا تیسرا پڑاؤ ریاست آرکنسا تھا۔ علیم مقبول کی رپورٹ راجہ ذوالفقار علی کی زبانی۔ Well, it's day 3 of our road trip down the Blues Highway and we've made... لٹل راک آنے پر ہم ریاستی دارالحکومت کی اس شاندار عمارت پہنچے۔ اس عمارت میں ڈیموکریٹ بل کلنٹن اور ریپبلکن مائک ہکبی دونوں نے بطور گورنر کام کیا، لیکن پارٹی وابستگی سے بالکل بالاتر۔ دونوں میں ایک معروف قدر مشترک ہے، موسیقی سے محبت۔ آج ہم موسیقی کی محبت میں مبتلا ایسے ہی ایک اور سیاستدان سے مل رہے ہیں۔ یہ ہیں ریاستی سینیٹر اور بیس پلینگ راکر جان ووڈز۔ ماضی کی طرح آئندہ بھی موسیقی اور سیاست ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے۔ موسیقی مختلف لوگوں کا درمیانی رابطہ ہے۔ بہت سے لوگوں کے سیاسی خیالات سے ہو سکتا ہے کہ میں اتفاق نہ کروں، لیکن میں اپنے دوستوں کا انتخاب بھی تو ان بنیادوں پر نہیں کرتا نا۔ فی الوقت دونوں بڑی جماعتیں ایک دوسرے سے مل کر بالکل بھی کام نہیں کر پا رہی، اور وسط مدتی الیکشن کے بعد سینٹ اور ایوان نمائندگان دونوں میں اگر اکثریت مل گئی تو جان ووڈز کی جماعت صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ شاید مزید برا سلوک کریں۔ میں تو دونوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی دونوں جگہ ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے خیال میں جب تک صرف یہی 2 جماعتیں رہیں گی، صورتحال بھی یہی رہے گی اور نظام پر کرپشن غالب رہے گی۔ سن 2006 میں راڈ برائن نے آرکنسا کی گورنرشپ کے لیے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا تھا۔ وہ ہار گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے 16,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں تو آپ کو سیاستدانوں کے بجائے ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جو آپ کو مشکل سے نکال سکے۔ سیاستدان تو صرف امیر لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور انہی میں وسائل بھی بانٹتے ہیں، لیکن سب سے برا حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو مالی طور پر سب سے نیچے ہوتے ہیں، اور سیاستدان انہی لوگوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ آپ جیسے جیسے سیاست میں اوپر جا رہے ہیں، کیا آپ پر باہر سے لابی کرنے والوں اور امیر طبقات کی طرف سے ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جاتا، یا کم از کم آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا؟ جی بالکل، ہفتے میں ایک بار تو ایسا ہوتا ہی ہے کہ لابی کرنے والے یا پریشر گروپ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے کلائنٹ خوش نہیں ہیں۔ میں ان سے معذرت کرتا ہوں کہ میں انہیں خوش نہیں رکھ سکتا ہوں۔ راک اینڈ رول تو دراصل رویے کا نام ہے۔ جب تک ایک حکومت ہوگی، لوگوں کی اس کے بارے میں آرا بھی ہوں گی اور ان کا اظہار بھی مختلف طریقوں سے کیا جاتا رہے گا۔ پوچھوں کہ وکٹوریا کراس کیا ہے تو کیا کہیے گا؟ مشکل ہے نا، خود ہی بتا دیتا ہوں۔ برطانوی تمغہ و اعزاز ہے یہ، جو بے مثال انفرادی شجاعت پر ملتا ہے۔ ملکہ وکٹوریا کے نام سے منسوب 1856 سے اب تک 1352 فوجیوں کو ملا، اور پہلی عالمی جنگ کے دوران 11 ہندوستانی بھی اس کے مستحق قرار پائے۔ وسعت اللہ خان نے وکٹوریا کراس پانے والے پہلے ہندوستانی صوبیدار خداداد خان کے نقش قدم ڈھونڈے۔ 1914 میں جب پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی تو سلطنت برطانیہ کے تحفظ کے لیے بحری جہازوں میں دیسی فوجی بھر بھر کے یورپ روانہ کیے گئے۔
انہی میں چکوال کا سپاہی خداداد خان بھی تھا، جسے بیلجیم میں ہولی بیگ کے مقام پہ 31 اکتوبر 1914 کے دن جرمنوں سے لڑائی میں غیر معمولی بہادری دکھانے پہ صوبیداری اور وکٹوریا کراس عطا ہوا۔ چکوال شہر سے ذرا پرے ڈب گاؤں میں جب میں خداداد خان کا آبائی گھر دیکھنے پہنچا تو اصل کی جگہ یہ پایا۔ کیا صوبیدار خداداد خان کا گھر قومی میراث نہیں بن سکتا تھا؟ میرے تو خیال ہے یقیناً دیتے، لیکن ہوا نہیں ایسے جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ کوئی نہیں آیا، لوکل سطح پہ بھی نہیں، اور کسی مطلب حکومتی حساب میں بھی نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ نے کوئی کسی طرح کی کوئی آفر کی ہو۔ وکٹوریا کراس کے ساتھ ہی صوبیدار خداداد خان کو منڈی بہاؤالدین کے چک 25 میں 50 ایکڑ زمین بھی ملی۔ ان کا مدفن بھی یہیں ہے۔ فاتحہ خانی کے بعد ہم بڑ کی چھاؤں تلے بیٹھ گئے، جہاں خداداد خان کے بھتیجے احمد خان نے ان کے کئی قصے سنائے۔ 56 میری تاج پوشی تھی ملکہ برطانیہ کی، اس میں یہ انوائٹ تھے، وہاں گئے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ان کو ایک ہوٹل میں دعوت دی، تمام جتنے بھی آدمی انوائٹ تھے ان کو دعوت دی، یہ اس ہوٹل میں نہیں گئے۔ پوچھا گیا آپ کیوں نہیں گئے؟ ان کو نہیں، یہ اس نے میری قوم کے ساتھ غداری کی، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ کہ غداری سے کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے جی تقسیم ہند جو ہوئی تھی نا جی، وہ اس نے صحیح نہیں کی۔ نوادرات جمع کرنے کے بہت سے شوقین وکٹوریا کراس کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ کئیوں نے اس تاریخی ورثے کو بیچ بھی دیا، مگر خداداد خان کے وارثوں نے اپنا وکٹوریا کراس نہیں بیچا۔ جی نواب آپ بھاولپور انٹرسٹڈ تھے، میرے چچا چودھری محمد نواز وہاں پہ باقاعدہ گئے، نواب صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی، 3 دن یہ ان کے مہمان رہے، لیکن پھر یہ ریفیوز کر کے آ گئے۔ اس کے بعد کوئی میرپور کی ایک فیملی تھی جو انگلینڈ سیٹل ہے، انہوں نے بھی کافی دفعہ ٹرائی کی۔ پھر میں جب برطانیہ گیا تو وہاں بھی مجھے 2-4 لوگوں نے آفر کیا کہ جی آپ اس کو لگائیں نیٹ پہ اور ہم اس کو سیل کر دیں گے، آپ کو اچھے پیسے مل جائیں گے۔ پاکستان بننے کے بعد بابائے بلوچ رجمنٹ کا خطاب پانے والے خداداد خان کون تھے؟ نئی نسل کو بتانے کے لیے راولپنڈی کے آرمی میوزیم میں ان کا مجسمہ نصب ہے۔ صوبیدار خداداد خان، اس کے ساتھ یہ سیر بین اختتام کو پہنچا۔ شفیع نقی جامعی کو اجازت دیجیے۔